رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المؤمن اخو المؤمن، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن ایمان والا یہ ایمان والے کا بھائی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ لأخیہ المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے بمنزلہ آئینے کے لیے۔ یہ جو حدیث ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا اور مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ جملہ بڑا مختصر ہو لیکن مفہوم، مقصد، معنی کے اعتبار سے اس کے اندر دریا اور سمندر کو سمویا گیا ہو۔ یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے المؤمن مرآۃ لأخیہ المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے بمنزلہ آئینے کے ہے۔ جیسے کوئی بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں اس کو جو ظاہری عیب ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، چہرے پر کوئی نشان ہے، کوئی داغ ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو آئینے میں اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ ایمان والے کو بھی ایمان والے کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھائی میں، تعلق والے میں، ایمان والے میں کوئی عیب اس کو نظر آئے تو اس احساس کے ساتھ کہ کہیں میرا یہ بھائی اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، کہیں اس میرے بھائی کا بڑا نقصان نہ ہو جائے، اس عیب میں رہتے ہوئے کہیں یہ بہت آگے نہ بڑھ جائے، اور اس احساس کے ساتھ کہ میرا یہ بھائی اس گناہ کو، اس غلطی کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ آہستگی سے، چپکے سے دوسرے بھائی کو اس عیب سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ گویا کہ مومن مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ جو بتانا ہے یہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ بھئی اس کا نقصان نہ ہو، اس کو آگے جا کے تکلیف نہ ہو، مشقت کا باعث اور سبب اس کے لیے یہ نہ بنے، تو یہ اس کو بتا دیں۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو، مومن کے لیے آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، جیسے جتنا آئینہ عیب دکھاتا ہے، اور آئینہ اتنا ہی عیب دکھاتا ہے جتنا بندے کے اندر عیب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے یہ جب اس کا عیب بیان کرے، اس کی کوئی بات کرے اس کے سامنے، تو اتنا عیب بیان کرے جتنا اس کے اندر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عیب چھوٹا ہے اور اس کو بڑا کر کے یہ بنا رہا ہے، بڑا کر کے بتا رہا ہے۔ اتنا بتائے جتنا اس کے اندر عیب ہے، ورنہ تو اگر اس سے زیادہ بتائے گا، ظاہری بات ہے ہر بندے کو اپنے عیب کا پتہ ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنا عیب ہے۔ اس لیے اگر وہ بڑا کر کے، جیسے آئینہ، اگر آج کل کے کچھ آئینے ایسے آتے ہیں کہ جو آپ اس کے سامنے دیکھتے ہیں تو اتنا سا سر اتنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں، تو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں کوئی ادھر چھوٹا سا داغ لگا ہوا کو اتنا کر کے تو آپ اٹھا کے پھینک دیں گے کہ بھئی اتنا بڑا داغ، تو اتنا تو میرا چہرہ نہیں ہے جتنا یہ داغ دکھا رہا ہے۔ اس لیے مومن مومن کو اگر اس کا عیب بتاتا ہے تو اتنا بتائے جتنا ہے۔ دوسری چیز، آئینہ عیب صرف اسی کو دکھاتا ہے کہ جو آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔
تو مومن کو مومن کے لیے آئینہ، یعنی اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ وہ عیب اس کو جا کے بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں، کسی اور کے سامنے نہ بتائیں، کسی اور کی موجودگی میں نہ بتائیں، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے اس کے عیوب بیان کر کے خوار نہ کرے، بلکہ اکیلے میں آہستگی سے اس کے کان میں آپ بتا دیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ میں یہ عیب ہے، تو عیب اس کو بتا دیا جائے۔ اور یہی دعوت کی ترتیب ہے کہ آپ اگر کسی آدمی میں کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں تو آپ چپکے سے کان میں، اب مثلاً بسا اوقات کوئی بندہ ہے آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، نماز میں اس سے کوئی غلطی ہوئی، اور نماز میں غلطی کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہہ دیا کہ اوہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے تو یہ کر دیا۔ اب 10 آدمیوں کے سامنے اس کی 60 سال عمر ہے، اور 60 سال کی عمر تک آپ کو اس کو کہہ رہے ہیں 60 سال کی عمر میں کہ آپ کی تو کوئی نماز نہیں ہوئی، اور یہ 10-15 بندوں کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتایا اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا آپ کو پھول پہنائے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کو ہار پہنائے گا، وہ تو کہے گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنی نماز پڑھنے دیں۔ لیکن اگر آپ خیرخواہی کے ساتھ اس کو الگ بٹھا کر ساتھ بیٹھ کے آپ کہہ دیں کہ یہ میں نے مسئلہ دیکھا ہے، شاید میں غلط ہوں، لیکن نا چلو چلتے ہیں کسی سے پوچھ لیتے ہیں مسئلہ کہ بھئی کون سا مسئلہ ٹھیک ہے، وہ بات بھی مانے گا، آپ کو اپنا خیرخواہ بھی سمجھے گا، اور آپ کا جو مقصد ہے، دیکھو اگر مقصد ہے اس کو سمجھانا، مقصد ہے اس سے عیب کو دور کرانا، تو پھر تو آپ اس کے کان میں کہہ دیں۔ لیکن اگر مقصد اس کو ذلیل کرنا ہی ہے تو ثواب تو نہیں ملتا، البتہ بندہ گناہ کما لیتا کہ بھئی 10 بندوں کے سامنے۔ یہ ڈیوی اسکول جو پنڈی کا بہت پرانا اسکول ہے، میں ایک زمانے میں وہاں امامت کرتا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، عصر کی نماز کے بعد میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے بعد ایک بندے کا موبائل بجنا شروع ہو گیا، موبائل بج رہا ہے، بج رہا ہے، بج رہا ہے، وہ بند کر رہا ہے، پھر بج رہا ہے، وہ بند کر رہا ہے، پھر بج رہا ہے، پوری نماز اس کا موبائل بجتا رہا۔ نماز پڑھائی، مجھے اندازہ ہوا نماز کے اندر ہی کہ اب اس بندے کی خیر نہیں ہے، اس کو کوئی چھوڑے گا نہیں۔ میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ساتھ ہی میں مڑا، میں نے کہا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، تاکہ لوگوں کو، لیکن پھر بھی لوگ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، ہمیں نظر تو آئے۔ بہرحال بات کرنے کا، آنکھوں سے تو غصے سے سب نے دیکھ لیا، لیکن بات کرنے کا کسی کو موقع میں نے نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ نماز میں بسا اوقات کسی کا موبائل بجتا ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، کبھی کوتاہی ہر بندے سے ہوتی ہے، کبھی بندہ جلدی میں مسجد آ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے بند کرنا، بسا اوقات تو امام بھول جاتا ہے، جس نے نماز پڑھانی ہوتی ہے وہ بھی اپنا موبائل بند کرنا بھول جاتا ہے، کبھی آپ نے الارم لگایا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں اس کو بند کرنا، بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نماز کے اندر ہی اگر ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دیں تو اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے، لیکن کرنے والے کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں کس ٹائم کسی کو کال کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نماز پڑھانے کے بعد وہ کونے میں میرا کمرہ تھا، اندر میں اپنے کمرے میں گیا ہوں، اور لوگ گئے، وہ بندہ میرے پیچھے پیچھے آیا، مجھ سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کے وہ میرے ہاتھ چھونے لگا، میں نے اپنے ہاتھ نیچے کیا، میں نے کہا نہیں ہاتھ نہ چھونے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے آج بہت بڑی مصیبت سے بچایا۔ کہتے ہیں میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ اب دیکھو میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میری یہ عادت ہے کہ میں جہاں نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں اپنی ٹیکسی کھڑی کر دیتا ہوں اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی میں ادھر سے گزر رہا تھا، اللہ اکبر کی آواز آئی، کیونکہ وہ روڈ کے پاس ہی ہے، ڈیلی اسکول کے بالکل
وہ روڈ کے مین روڈ کے پاس ہی ہے جو کشمیر روڈ ہے، تو ادھر سے گزر رہا تھا، اللہ اکبر کی آواز آئی، میں نے بریک لگائی اور ہٹ گیا، میں موبائل بند کرنا بھول گیا۔ کہتے ہیں اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ گلشن آباد میں ہوا۔ فجر کی نماز میں کہیں ایئرپورٹ سے سواری اٹھا کے گلشن آباد لے کے آیا، وہ جو مین جامع مسجد ہے، کہتے ہیں وہاں نماز کا ٹائم ہوا، میں نے کہا چلو نماز پڑھ کے پھر جا کے گھر جا کے سوؤں گا۔ وہ میں نے نماز اتفاق تھا وہاں بھی نماز پڑھی تھی، میں بھول گیا موبائل بند کرنا۔ کہتے ہیں میرا موبائل بجنا شروع ہو گیا، 2-3 دفعہ بجا۔ کہتے ہیں نماز کے بعد جو ساتھ والے بندے تھے اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر جو جلدی میں تیل ڈالنے کا جو کام ہے وہ پھر امام صاحب نے کیا۔ اس نے کہا یہ کس کا موبائل بج رہا تھا، کون تھا یہ، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی نماز کے دوران موبائل بجنے سے کتنے لوگوں کی نمازیں خراب ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں ادھر سے نکلتے ہوئے اس عزم کے ساتھ نکل رہا تھا کہ میں نے اس مسجد میں آئندہ نماز پڑھنے نہیں آنا۔ اب دیکھو اس آدمی کا جذبہ دیکھے، اس آدمی کی نماز سے محبت دیکھے، لیکن اس بیچارے سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا اور مجھے بہت بڑی بےزتی سے بچا لیا۔ تو میں نے کہا کہ آئینہ عیب اتنا دکھاتا ہے جتنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آئینہ عیب اس آدمی کو دکھاتا ہے کہ جس کے اندر عیب ہے، پورے معاشرے میں اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئینہ عیب تب تک دکھاتا ہے جب تک بندے کے اندر عیب ہو، جب وہ عیب ختم ہو جائے پھر آئینہ وہ عیب نہیں دکھاتا۔ اب کسی کے اندر عیب تھا، اس کو کسی نے سمجھا دیا، خود سمجھ گیا، اللہ نے ہدایت دے دی، وہ اس نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا، دور کر دیا۔ اب اللہ معاف کر دیتے ہیں لیکن معاشرہ نہیں معاف کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے ہیں لیکن آپ کو لوگ معاف نہیں کرتے ہیں۔ وہ دیکھو یہ آج نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی دیکھو 10 سال پہلے یہ علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، یہ علاقے کا سب سے بڑا رشوت خور تھا، یہ علاقے کا سب سے بڑا بدمعاش تھا۔ بھائی وہ سب سے بڑا بدمعاش تھا نا، یہ جوامع الکلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مومن کے لیے بمنزلہ آئینے کے ہے۔ آئینہ آپ کو عیب تب تک دکھاتا ہے جب تک کہ وہ عیب ہے، جب وہ عیب ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد آئینہ آپ کو وہ عیب نہیں دکھاتا۔ ایمان والے کے لیے بھی دوسرے مومن کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ وہ عیب اس کو اس وقت تک بندہ بتانے کی کوشش کرے کہ بھائی آپ میں یہ عیب ہے، اپنے سے دور کر دو جب تک کہ وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی ایسے عیب پر، ایسے گناہ پر عار دلاتا ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اس عار دلانے والے کو اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پھر نہیں چھوڑتے، موت سے پہلے وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ معاف کر چکے ہیں، گناہ کتنے بڑا کیوں نہیں ہے، زنا کیا اس نے، چوری کی ہے اس نے، ڈاکہ ڈالا اس نے، ظلم کیے اس نے، زیادتیاں کی ہے اس نے توبہ کر لیا، اس نے معافی مانگ لی، لوگوں سے بھی مانگ لی، اللہ سے بھی مانگ لی، اور اس نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں کوئی اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ بس اس کی زندگی صاف ستھری۔ لیکن اگر اب بھی کوئی آدمی عار دلاتا ہے اس کو، دی آپ کی پہلی زندگی دیکھو، پہلے یہ ڈاکو تھا، چور تھا، ظالم تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، اب پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو مومن کے لیے بمنزلہ آئینے کے ہونا چاہیے کہ یہ آئینہ ہے، عیب اتنا بتائے جتنا اس کے اندر ہے، اور عیب اس کو بتائے، اس کے
ساتھ والے کو نہ بتائے، اس کو ذلیل نہ کرے، اور تیسرا یہ کہ عیب جب تک بتائے جب تک اس کے اندر ہے، جب عیب ختم ہو جائے پھر پچھلے ماضی اس کی یاد نہ دلائے اس کو۔ پھر اگلا جملہ ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھا، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، حیث لقیہ یکف عنہ ضیعتہ، مومن مومن کا بھائی ہے اور جو اس سے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے لیے باعث نقصان ہے اور باعث ہلاکت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھائی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس میں اس کا نقصان ہے، دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ دیکھو بھائی آپ کا اس میں نقصان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ آپ یہ ہلاکت کے راستے میں جا رہے ہیں، اس میں دنیاوی ہلاکت ہے یا اخروی ہلاکت ہے۔ وَيَكُفُّ عَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور وہ اس سے اس کی عدمی موجودگی میں اگر کوئی بندہ عیب بیان کرتا ہے تو یہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ مومن مومن کا دفاع کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے کسی کی تو آپ کہنا غیبت کر رہا ہے، کیونکہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ جیسے کرنے والے کو ہے ویسے سننے والے کا بھی ہے۔ تو مومن کے لیے وہ ہے کہ اس کی عادت میں وہ سامنے نہیں، سامنے تو ظاہر بات ہے ہر بندہ دوسرے کی، سامنے تو لوگ ڈاکوؤں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، سامنے تو لوگ چوروں چکوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں، وہ آپ سے تو بڑھ کر کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ پھر کبھی سامنے بندہ کسی کا خیال رکھنے کے لیے کر دیتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے، بلکہ سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھو ہم الٹا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو سامنے بتا دو، اس کو بتا دو، اس کو سمجھا دو، اور اگر اچھائی ہے تو اس کے سامنے نہیں بلکہ اس کے پیچھے لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو اس میں یہ اچھائی ہے۔ اور اگر اس میں کوئی اچھائی ہے سامنے بتانے سے، بسا اوقات بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے اس کے سامنے، جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، جس کو تملق کہتے ہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پیٹھ پیچھے تعریف ہو کسی کی اگر اس میں کوئی خوبی ہے، اس لیے فرمایا وَيَكُفُّ مِنْ وَرَائِهِ عَنْ وَيَكُفُّ وَيَحُطُّ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کی عدمی موجودگی میں یہ اس کا احاطہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے دیوار بنتا ہے، اور کوئی بندہ اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ تو مومن کے لیے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ والی جو بات ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا، یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہر بندہ، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ خواتین کرتی ہے غیبت، اب مرد خواتین سے بڑھ کر غیبت کرتے ہیں۔ اتنی غیبت، ہماری جو بھی محفل ہے، مجلس ہے، ابتدا اس کی غیبت سے ہوتی ہے، اپنی بات ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اگر غیبت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا، ساری رات گزر جاتی ہے، کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا محفل میں۔ جو بزرگ لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ جو غیبت کرتے ہیں نا، تو جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے، ان کے دانتوں کے بیچ میں گوشت پسا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تو چونکہ عادی ہو گئے اس لیے نہیں پستا، لیکن جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ایک دفعہ غیبت کرتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیزیں پسی ہوئی ہے، اس لیے اس سے بچنا۔ اور مومن کے لیے بمنزلہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان احدکم مرآۃ لأخیہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے مومن بھائی کے لیے بمنزلہ آئینے کے ہو۔
فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِتْ عَنْهُ، اگر آپ اس میں کوئی ایسی چیز دیکھ لیں کہ جو اس کے لیے باعث مشقت ہے، باعث تکلیف ہے، تو فَلْيُمِتْ عَنْهُ، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس عیب کو اس سے دور کر دیں، آپ اس کو اس مشکل سے نکال دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ احساس ہونا چاہیے ہر بندے کو، مومن کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے بندے کو، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، اس کو ذلیل کرنے کے جذبے کے ساتھ نہیں، بے عزت کرنے کے جذبے کے ساتھ نہیں، بلکہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ۔ اور اگر خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ اگلا بندہ بات بھی سمجھے گا اور یہ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بنا رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من ستر مسلمان، جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کے سارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ ورنہ تو ہم ہر بندہ عیوب سے بڑا بڑا ہے، لیکن اپنے آپ کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اس لیے دوسروں پر پردہ ڈالو تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر پردہ ڈالے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔